حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ عبد القیس جو ہے وہ اس کے کچھ لوگ نمائندہ بن کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. ان میں ان کا سردار بھی موجود تھا جس کا نام تھا منذر بن عائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب لوگ حضور کی خدمت میں آئے تو کچھ لوگ دوڑتے ہوئے جو ہے مسجد میں پہنچے اور وہ جلدی جلدی آقا کریم علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھے. لیکن یہ جو قبیلے کا سردار تھا اس نے جو ہے وہ تازہ پانی سے غسل کیا اور پھر عمدہ لباس پہننا، خوشبو لگائی، مسجد نبوی میں باوقار طریقے سے داخل ہوا اور اللہ کے رسول اس کو دیکھ رہے تھے. اس نے آ کر 2 رکعت نفل ادا کیے. نفل ادا کر کے پورے اطمینان سے اس نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا مانگی. دعا مانگ کر جب حضور کی خدمت میں آ کر یہ قبیلے کے سردار بیٹھے تو حضور میں کہ اے عبد القیس قبیلے کے سردار، اللہ تیری ان 2 خوبیوں سے بڑا پیار کرتا ہے. ایک تو رب نے تجھے جو ہے وہ حلم عطا کیا ہے، بردباری عطا کی، اور دوسرا رب نے تجھے وقار عطا کیا. اللہ اکبر. یار اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ تیری جو 2 خوبیاں تیرے رب کو بھی بڑی پسند آئیں گی. ایک شخص مسجد میں دیکھیں حضور کی خدمت پہ آنا تھا نا، لوگ جلدی جلدی آئے کہ حضور کے پاس بیٹھ جائیں گے. حضور نظر آ گئے تو ظاہری بات ہے وہ نمائندہ بن کر آئے تھے اور حضور بھی ان کا انتظار کر، وہ جلدی جلدی آ کے حضور کے پاس بیٹھ. لیکن ایک شخص نے پہلے غسل کیا، پھر عمدہ لباس پہنا، پھر خوشبو لگائی، جبکہ دوسرے تو حضور کی زیارت کر رہے ہیں. لیکن یہ اس بارگاہ کے جو ہے وہ وقار کو، اس بارگاہ کے پروٹوکول کے لیے، اس بارگاہ کے تقدس کی خاطر اور اس بارگاہ کی بلندی کو پیش نظر رکھتے ہوئے پہلے صبر سفر سے آئے تھے نا، تو انہوں نے پہلے غسل کیا، پھر عمدہ لباس پہنا، خوشبو لگائی. اب حضور کی چوکھٹ پہ جانا تھا، پہلے مالک کی دہلیز پہ سجدہ بھی کر کہ مالک کی دہلیز پہ سجدہ کرتا ہوں، اتنی بلند بارگاہ میں آ رہا ہوں، اور پروقار طریقے سے پورے اطمینان سے آ کر حضور کے پاس بیٹھے. ابھی بیٹھے تھے، انہوں نے بات کرنی تھی. حضور فرمایا کہ رب کو تیری 2 خوبیاں بڑی پسند ہیں. عرض کی حضور وہ کون سی؟ فرمایا ایک حلم اور دوسرا وقار. اللہ اکبر. تو انہوں نے پوچھ لیا، عرض کی حضور یہ جو 2 خوبیاں میرے رب کو پسند ہیں یہ میری کسبی ہیں یا یہ میرے رب کی عطا ہے؟ کسبی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے محنت کیا اور میں نے محنت کر کے ان خوبیوں کو ڈیولپ کر لیا. کیا ایسا ہے کہ میری محنت سے یہ خوبیاں ٹھیک ہو گئی اور میرے رب کو بڑی پسند آئی، یا کہ یہ میرے رب کی عطا ہے؟ تو حضور میں کہ نہیں، یہ رب کی عطا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں اسی رب کا شکر ادا کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میری خوبیاں ہوتی تو ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی ختم ہو جائیں. جب اس کی عطا ہے تو پھر زوال تو آئے گا ہی نہیں نا. تو حضور میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور دوسرا اس بات پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے 2 خوبیاں ایسی رکھ دی ہیں جو اس کو بھی بڑی پسند آئی ہیں اور اس کے رسول کو بھی پسند آ گئی. اللہ اکبر. تو کہا ان کو خوبیوں کو زوال نہیں آئے گا. وہ کسی بزرگوں سے کسی جو ہے وہ اللہ کے ولی نے آ کر جو ہے وہ پوچھا کہ حضرت اس شخص کی کیفیت اور اس کے درجات کی بلندی کا کیا عالم ہوگا کہ جس نے معرفت کے سمندر سے ایک چلو پیا ہے اور اس کو ابھی تک ہوش نہیں آ رہا. اس کی کیفیت، اس کے درجات کی بلندی کا عالم کیا ہوگا؟ چونکہ کیفیت اپنی تھی لیکن بصیغہ غیب پوچھا کہ اپنا نام نہ بتایا. میں اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جس نے معرفت کے سمندر سے ایک چلو پیا ہے اور ابھی تک اس کو ہوش نہیں آ رہا؟ تو محفل تھی اور عوام کی اور خواص بات کر رہے تھے. تو پوچھنے والے نے یہ نہ کہا کہ وہ میں ہی ہوں آپ کے سامنے، بلکہ اس نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں بتا دے، یعنی بصیغہ غیب پوچھ لیا سوال. تو جن سے پوچھا گیا وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ خواص کی بات ہے اور یہ عوام میں نہیں کرنے والی، اور سائل نے کسی کا حوالہ دے کر جو ہے سوال پوچھا ہے. تو آپ نے اس کے پیچھے لکھا کہ تم اس کی بات پوچھتے ہو کہ جو معرفت کے سمندر سے جس نے ایک چلو پیا ہے اور اس کو ابھی تک ہوش نہیں آ رہی. تم اس کی بات کیوں نہیں پوچھتے جو معرفت کے ساتھ سمندر پی گیا پھر بھی ہوش میں بیٹھا ہوا؟ کمال تو یہ ہے نا. ابھی قبلہ محترم نے پڑھا کہ ایک علت یہ بھی تھی کہ مومن پل صراط پر بھی لڑکھڑا کے نہ چلے. اگر کوئی ایسے اطمینان سے آئے، پروقار انداز سے آئے، ہوش و حواس میں آنے والوں کا پھر درجہ تو کچھ اور ہے. تو جو ہوش و حواس میں بیٹھے ہیں کمال تو ان کا ہے. ورنہ جو ہے وہ شیخ کو دیکھ کر، پیر کو دیکھ کر، جو ہے وہ لیڈر کو دیکھ کر جو ہے وہ کس کا دل نہیں مچلتا کہ میں ٹوٹ پڑوں. لیکن ہوش والوں کی قدر
اور ہے، ہوش والوں کی منزل کچھ اور ہے، اور مجھے اور آپ کو یہی سکھایا گیا، اور حضور نے فرمایا یہ تیرا انداز اور یہ تیری دو خوبیاں ہیں جو رب کو بڑی پسند آئی ہیں۔ تو مومن کو یہ مزاج دیا گیا کہ مومن نماز کے لیے آ رہا ہو، مومن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہا ہو تو وہ پروکار انداز سے آئے، تو حضور کو یہ بات پسند ہے، اور حضور فرما رہے کہ اللہ نے تمہاری اس خوبی کو پسند کیا ہے۔